نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں افراتفری ہے، سیاسی طور پر بھی افراتفری ہے، معاشی طور پر بھی ہمارا نظام معاش بہت نیچے جا چکا ہے، ڈالر کی اڑان بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے، کئی طرح کے مسائل ہیں۔ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں یہی امید کرنی چاہیے اور اس کے لیے ہر پاکستانی کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس تمہید کے بعد عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری سیاسی افراتفری میں صاحب آج نہ کوئی امام حسین ہے علیہ السلام و رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی کوئی یزید ہے۔ آج بتیرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جناب ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہیں حضرت سید الشہداء سیدنا امام پاک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کی بابت بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ چلے حسینی کردار ادا کرنے۔ کیا ناچ کر گا کر یہ حسینی کردار ہے؟ اور پھر دوسروں کو یک جنبش قلم یزید قرار دینا، یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے۔ میں اس عمل کی شدید ترین مذمت کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو اپنے سیاسی نظریات رکھنے کا حق ہے، لیکن یاد رہے ان کے سیاسی نظریات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو سبحان اللہ، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، لیکن یہاں الا ماشاء اللہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر جو مسند اقتدار پر متمکن ہیں یا متمکن رہی ہیں، ان سب کا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی اصل سے کیا لینا دینا ہے۔ اس باب میں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، یہاں قرآن اور سنت کے مطابق حکومت اسلامیہ ہو، تو وہ تو ہمیں کہیں دور دور تک کسی سیاسی جماعت میں جو خاص طور پر اقتدار کی راہداریوں میں رہتی ہیں ان میں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پھر وقت آنے پر یہ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب یہ خود اقتدار میں تھے تو تب انہیں حضرت مولا علی یاد نہیں آئے، تب انہیں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تب انہیں جناب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے، تب انہیں جناب حضرت امیر المومنین فاتح عجم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ تب ان شخصیات کی پیروی یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن صاحب اقتدار کی راہداریوں سے نکلنے کے بعد ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حسینی کردار والا ہوں، اور فریق مخالف کو یزید قرار دیتا ہے۔ یہ کسی بھی طور پر درست نہیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس جھگڑے سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست جس طرح بنائی گئی، جن مقاصد کے لیے بنائی گئی، ان مقاصد پر عمل پیرا ہو کر نظام کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہاں عملاً جو پاکستان کا قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، یہی قرارداد مقاصد جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے۔ تو صاحب ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس لمحے کچھ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کو معاذ اللہ یزید قرار دے رہے ہیں، تو خود کو حسینی صف میں کھڑا کر رہے ہیں یا حسین کے طریقے والا بتا رہے ہیں۔ صاحب یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ یہاں کوئی بھی حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار والا ہماری سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے۔ حسین وہ نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے، وہ سید الشہداء ہے، وہ سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ عجب جو ہے نا وہ طرفہ تماشا ہے، کوئی آدمی جو ہے نا وہ فریق مخالف کو یزید کہتا ہے، کوئی حسین کہتا ہے۔ خدا کا واسطہ آپ لڑیے اپنی سیاسی جنگ، ایک دوسرے کو سیاسی میدان میں پھیچاڑیے،
آپ جائیے عدالتوں میں، آج کی عدالتوں کا نہ جناب حضرت علی سے کوئی تعلق ہے، نہ فاروق اعظم سے تعلق ہے، اور نہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے کی عدالتوں سے کوئی تعلق ہے۔ یہ انگریزی سامراج کا نظام جو ہم پر مسلط ہے، اور یہاں جو جو نظام چل رہے ہیں آپ اور میں اس سے آگاہ ہیں، ہر پاکستانی باخبر ہے، تو خدا را اسلام کی مقدس شخصیات کو اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ آپ کے جو سیاسی نظریات ہیں وہ رکھیے، لیکن کردار حسین پر چلنے والے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ناچ گانے بھی کریں اور کہیں کہ ہمارے امام حسین کے طریقے والے ہیں، اور فریق مخالف کو وہ یزید بتائیں حسین ابن علی وہ کائنات میں ایک ہی ہے، وہ میرے نبی کا نواسا ہے، اس جیسا اب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کی گرد راہ ہم ہو جائیں اور ان کی راہوں کی خاک کو جہاں سے وہ گزرے اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر ہم آگے بڑھیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرہنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف، تو ہمیں مدینے اور نجف کی خاک کو، کربلا کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے۔ جب ہم یہ بنائیں گے تو پھر یہ جھگڑے خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ حسین تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام، تیرے جیسا اب کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تیری ماں سیدہ زہرا پاک ہے، تیرے بابا علی المرتضیٰ ہیں، تیری نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور تیرے نانا نبیوں کے سردار ہیں۔ جب عمر کا بیٹا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیٹا حسین و حسن کی برابری نہیں کر سکتا، تو آج 1400 سال بعد کا کوئی سیاستدان وہ کیا برابری کر سکتا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ، کہاں امام حسین اور کہاں یہ لوگ، کہاں ہم جیسے گناہگار۔ تو ہمیں ان کی گرد راہ بننا چاہیے، ان جیسا ہم نہیں بن سکتے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اپنی سیاسی جنگوں میں نہ حسین کو لے کر آئیں اور نہ ہی کسی اور کو، نہ حضرات خلفائے راشدین کو، اور نہ فریق مخالف کو یزید بتائیں۔ یا ہمیں کوئی حق اور باطل کی جنگ نظر نہیں آتی، یہ اصول اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار کی جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن خدا را اسلام کی ان مقدس شخصیات کو معاف کر دے۔